مقدمہ آیا حضرت علی کے خلاف تو فاروق اعظم عدالت میں شیر خدا کو بلاتے، اور جب مقدمہ آتا ہے قاضی کے سامنے تو فاروق اعظم کہتے ہیں حضرت علی کو، اے ابو الحسن آپ آئیے۔ اس دوران مقدمے کے بعد حضرت علی فاروق اعظم سے شکایت کرتے ہیں، فاروق اعظم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے کہیں کہ علی آپ ناراض ہو گئے؟ بولے ہاں۔ بولے کیوں ناراض ہوئے؟ میں اس لیے ناراض ہوا کہ آپ نے جو دوسرے میرے خلاف مقدمہ لایا تھا، آپ نے اس کو اس کے نام سے پکارا اور مجھے اپنے کنیت سے ابو الحسن سے پکارا۔ اس سے ظاہر ہوتا کہ آپ میرے طرف نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں، انصاف کا تقاضا نہیں۔ فاروق اعظم اٹھے، حضرت علی کی پیشانی کو چومے اور کہتے ہیں اگر علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور فرمایا کہ میں اس جگہ پر رہنا پسند نہیں کرتا، جس زمین پر رہنا نہیں پسند کرتا جہاں پر علی نہ ہو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں، خاص طور سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فاروق اعظم کو یاد رکھو، یاد رکھو نوجوانوں۔ انصاف یہ ہے، عمرو بن ایجپٹ کا، مصر کا گورنر عمرو بن العاص کا بیٹا کسی ایک غریب کو مارتا ہے اور اس کو مار کر کہتا ہے کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، تو اس گورنر اپنے بیٹے کی اس غلطی کو چھپانے کے لیے کہ اگر یہ غریب مدینہ نہیں اگر چلا گیا تو پھر حال برا ہوگا، اس کو قید کر دیتے۔ وہ قید کے بعد واپس جاتا ہے مدینے کو اور فاروق اعظم کے دربار میں جا کر کہتا ہے، اے امیر المومنین، میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا۔ فاروق اعظم اس غریب کو مدینے میں رکاتے ہیں اور گورنر ایجپٹ کو، مصر کو، ان کے بیٹے کو بلاتے ہیں اور بلا کر اس غریب کو بولتے ہیں یہ لے کوڑا اور مار اس بڑے باپ کے بیٹے کو، اپنا بدلہ لے۔ یہ انصاف کس نے دیا تھا؟ خوب مارتے، بولتے مار، اگر تو چاہتا تو اس گورنر کو بھی تو مار سکتا، میں تجھے نہیں روکوں گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین ہم کو ایسے ملا۔ 22 لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم کی خلافت تھی۔ فاروق اعظم نے ہی اس موجودہ ایران کو فتح کیا تھا، فاروق اعظم نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ قادسیہ کی جنگ ہو رہی ہے، فاروق اعظم نے فوج کو بنا کر بھجایا اور عمر بن العاص سے کہا کہ دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں کو اتار دو۔ انہوں نے حکم دیا کہ دریا اللہ کے ہم سپاہی ہیں اور ہمارے خلیفہ کا حکم ہے، تم نے ہمارے لیے راستہ بنا لے۔ وہ جو فارس کے لوگ، ایران کے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے کیا ہے کہ فوج ایک دریائے دجلہ میں چلتے ہوئے جا رہی ہے اور اس کسی کا سامان نہیں گیا، صرف ایک لوٹا غائب ہو گیا تھا۔ وہ صحابی رسول اس دریائے دجلہ کے کنارے آ کر پکار کر کہتے گئے، دریا تو نے کیسا میرا لوٹا لیا، واپس کر۔ تو پانی کی لہریں اس لوٹے کو واپس کرتی۔ اس وقت کے ایران کے مجوسی دیکھ کر کہتے ہیں یہ جن لوگ ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فاروق اعظم نے خطبہ دے رہے جمعہ کا، اور جمعے کے خطبے مسجد نبوی میں کہہ رہے ہیں، مدینے میں بیٹھے ہیں اور پکار کہہ رہے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ، پہاڑ کے پیچھے جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کس کو مخاطب ہے؟ تو کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جس اسلامی وفد کو بھجایا تھا، دشمن حملہ کر رہا ہے، بعد میں خط آیا تو معلوم ہوا کہ ہاں ویسے ہی ہوا تھا، اور کسی نے آواز سنی کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چھپو، پہاڑ کے پیچھے چھپو۔ تو پہاڑ کے پیچھے چھپے اور بعد میں ان کو کامیابی ملی۔ تو بہرحال وقت کم ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فاروق اعظم کو یاد رکھو، فاروق اعظم کو یاد رکھو، ان کے انصاف کو یاد رکھو، ان کی جرت کو یاد رکھو، اور ان کی اسلام کے لیے قربانیوں کو یاد رکھو۔ اور فاروق اعظم اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے۔ واقعات میں آیا کہ ایک مرتبہ آپ سے ملنے آپ کی بیٹی عبداللہ ابن عمر آئے، اجازت نہیں ملی اندر آنے کی۔ امام حسن آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ کہا کہ ابا جان نے کہا باہر کھڑو۔
تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ اندر نہیں جا سکتے تو میں کیوں جاؤں ڈسٹرب کرنے، ظہر کی نماز میں مل لیتا ہوں۔ فاروق اعظم باہر نکل کر پوچھتے اور کوئی آئے تھے ملنے؟ تو کہا کہ امام حسن آئے تھے۔ وہ فوراً دوڑتے امام حسن کے گھر پر، کہتے ہیں شہزادے آپ کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے باہر کھڑے تھے، میں ظہر میں مل لوں گا۔ بولے نہیں۔ فاروق اعظم اپنی امامے کو اتار کر کہتے ہیں شہزادے یہ تمہارے نانا کا صدقہ ہے، یہ تمہارے نانا کا صدقہ ہے، ورنہ میں تو اونٹ اور بکریوں کو چراتا تھا۔ یہ عزت مجھے ملی آپ کے نانا کی وجہ سے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میرے گھر میں اندر آ جاتے۔ میرے بھائی یہ فاروق اعظم ہے۔ جب خنجر مارا گیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہنا کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ اس جگہ پر ان کو خبر کی جگہ ملے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں۔ امیر المومنین نہیں کہنا کیونکہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، ان پر دباؤ مت ڈالنا۔ بی بی عائشہ صدیقہ پر صرف کہنا اگر وہ راضی ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جگہ میں اپنے لیے پسند کی تھی مگر میں فاروق اعظم کو دیتی ہوں۔ واپس جا کر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہاں منظوری دے دی۔ انہوں نے کہا کہ میرے جنازے کو لے کر جانا، پھر ان سے پوچھنا، شاید وہ جذبات میں ہوں گی۔ میرے بھائی یہ فاروق اعظم تلوار لے کر نکلے تھے، نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا، مگر آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو نوجوانوں اگر دین کو غلبہ حاصل کرنا ہے، اسلام کو کامیاب کرنا ہے تو تم اور ہم فاروق اعظم کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے، اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو یاد رکھیں۔ کتنا ٹائم ہے؟ 4 منٹ۔ تو اس قانون کے اوپر صرف یہی بولنا ہے، یہ قانون نریندر مودی اس لیے بنائے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قانون بنانے سے ہماری مسجدوں کو چھین لیں گے، درگاہوں کو چھین لیں گے، قبرستان کو چھین لیں گے، عیدگاہ کو چھین لیں گے، ایویکیو پراپرٹی کو چھین لیں گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ نہیں مسٹر مودی، ہم بھارت کے مسلمان ہیں، مسجدیں نہیں چھوڑیں گے، اب تو مسجدوں کو آباد کریں گے۔ جس طرح آج ہزاروں کا مجمع آج رائچور میں جمع ہوا، تم 5 وقت کی نماز ہر مسجد میں پڑھو، صرف جمعے کی نماز نہیں، اپنی مسجدوں کو آباد رکھو، اپنے خانقاہوں کو آباد رکھو۔ کوئی مائی کا لال ہم سے انشاءاللہ تعالی ہماری مسجد کو نہیں چھین سکتا۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ قانون بنا کر ڈرایا جائے گا، ارے یاد رکھو وقف کی ایک زمین مودی یا بی جے پی حکومت ہم سے چھین نہیں سکے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ تمہارا قانون کالا ہے۔ ہندوستان کے آئین کی دفعہ 14، 15، 25، 26، 29 کے خلاف ہے، جو چیپٹر 3 کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ ہم کرناٹکا اور رائچور کے ہمارے ہندو بھائیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کے انڈومنٹ بورڈ میں صرف ہندو ممبر بن سکتا ہے، تو کیسے مسلمانوں کے وقف بورڈ میں غیر مسلم ممبر بن سکے گا بتاؤ آپ؟ اور یہ 5 سال کا مسلمان، ارے نریندر مودی یہ 5 سال کا مسلمان کا کیا قانون؟ بابا آدم سے لے کے اب تک ایک ہی دین رہا، وہ اسلام رہا، اور صبح قیامت تک دین وہی رہے گا۔ یہ 5 سال کا کون کرائیٹیریا طے کریں گے؟ اگر کوئی دوسرے دھرم کا آدمی دے سکتا اس میں 5 سال کا نہیں، ہم کو 5 سال کا لزوم کیسے لگایا گیا بتاؤ؟ ارے جو ایک منٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول دیا، کلین انہیں